اگر آج بھی اس دنیا میں امام حسن ہوتے تو منبر پر بیٹھ کے
الٹی سیدھی بکواس کرنے والے کتنوں کو ممبر سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ نہیں، ایسے صلوات سے مجلس نہیں ہوگی۔ یہ منبر رسول ہے، نسبت سے عظمت ہوتی ہے نا، اب سوچنا چاہیے کہ اس منبر سے کیا بیان ہونا چاہیے۔ غور کریں آپ، ایک جملہ کہہ دوں، اہل بیت کے فضائل کے لیے افسانے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ برا نہ ماننا۔ ارے بھائی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، آپ اتنے خاموش رہیں گے تو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے، ٹھیک ہے فضائل بیان کرو، افسانے کیوں گڑھ رہے ہو؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں، کچھ لوگ افسانے گڑھ گڑھ کے بیان کرتے ہیں اپنی خطابت چلانے کے لیے۔ تو آج کی مجلس میں مجھے کہنے دیجئے، غیر نادان ذاکرو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، افسانے تو وہاں گڑھے جاتے ہیں جہاں فضائل موجود نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور یہاں تو اتنے فضائل ہیں، اللہ اکبر، اتنے فضائل ہیں کہ رسول نے خود فرمایا تھا سارے درختوں کی ٹہنیاں اگر قلم ہو جائیں، سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں، سارے جن و انس مل کے فضائل عالی لکھنا چاہیں تو شمع برابر بھی نہیں لکھ سکتے۔ کیا سوچئے اہل بیت میں سے ایک پر مولا علی اتنے صاحب فضائل ہیں، پورا گھرانہ فضیلتوں والا ہے، تو بن گڑت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فضائل کیسے پڑھیں گے؟ پہلے خود پڑھیں، مطالعہ کریں، اور کریں آپ قرآن کی آیتوں میں فضائل اہل بیت دیکھیں، رسول اسلام کی حدیثوں میں دیکھیں، کتابوں کی روایتوں میں دیکھیں، تاریخوں میں دیکھیں، اور جو سچ ہے اس کو دنیا کے سامنے بیان کریں۔ آپ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، آج بھی بول دوں کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بانٹے جاتے ہیں۔ ایک تبرک گیٹ پہ بڑھتا ہے، ایک فرش عزا پہ بڑھتا ہے۔ تو جو تبرک گیٹ پہ بڑھتا ہے وہ تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جو تبرک یہاں بڑھتا ہے اسے وہی لوگ لے پاتے ہیں جن کے ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے۔ دیکھیے گرمی شدید ہے، میرے سر پہ کیا لٹک رہا ہے، مگر چل نہیں رہا تو دقت ہے یا نہیں؟ تو بھئی تو لگایا تھا آپ نے پنکھے کو ہوا کے لیے، اور جب ہوا دینے کا ٹائم ہے تو دھوکہ کیوں دے دیا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی 3 پنکھڑیوں کے یہ پنکھے بار بار دھوکے پر دھوکے دیتے ہیں، کیسے سن رہے ہیں؟ دھوکے دیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اب یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، بتی ہے، یہ فیوز اڑ گیا، یہ ہو گیا، بلب فیوز ہو گیا، راڈ مرکری فیل، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ غور کریں آپ، کیا سورج آج تک فیل ہوا؟ چاند کا فیوز آج تک اڑا؟ ستاروں کی چمک و دمک ختم ہوئی؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں کیا کروں، مجھے نہیں معلوم کب اتروں گا میں۔ دل لگائیے تو میں بول دوں، میدان احد میں کیا ہوا تھا؟ نبی کے جو اصحاب تھے چلو ساتھ تھے، لیکن جنگ کے حالات میں ان کی تلوار پہ تلوار ٹوٹ رہی تھی۔ غور کریں آپ، توجہ دیں آپ۔ تو اب جناب ابو دجانہ جو تھے انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کیسے جنگ کروں گا میں؟ تو آپ نے کھجور کی ایک چھڑی توڑی، چل لے جا اس سے جنگ کرنا ہے، یہ کھجور کی چھڑی تلوار کی جگہ، ارے تو جا اللہ رسول کی راہ میں اگر جنگ کرے گا تو یہ کھجور کی چھڑی تلوار کا کام کرے گی۔ سو گئے کیا؟ ارے آپ کے لیے بھی روایت ہے کہ جسے امام زمانہ کا انتظار ہے
مولا کی نصرت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم ایک ایک چھڑی رکھے، روز ظہور وہ چھڑی بھی تلوار کا کام کرے گی۔ کہاں ہے آپ توجہ دیں۔ لیکن یہ تلواریں کیوں ٹوٹ رہی تھی؟ اب تلوار تو جو دنیاوی تلوار تھی مولا علی کے ہاتھ میں سے ٹوٹ گئی، تو آپ بھی آئے، یا رسول اللہ، ارے آپ ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں تو آنکھوں سے کیوں گھور رہے ہیں؟ بات نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ ارے میں بہت دوسرے دماغ کا آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں سب لوگ سمجھیں۔ مجلس ہوتی افہام و تفہیم کے لیے، تو مولا علی جو ہے آئے کہا یا رسول اللہ تو میری تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ اب علی تلوار ٹوٹ گئی کہہ رہے ہیں، رسول خاموش ہیں۔ جملے کی قدر کیا کرو۔ جس نے بھی کہا تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے چھڑی توڑ کے دے دی، چل اس سے دفاع کر، مر کریں آپ۔ لیکن جب علی نے کہا کہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو اب رسول جو ہے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں کیوں؟ آپ کو منہ تھوڑی چڑھا رہا ہوں میں۔ علی کا اصرار پہ اصرار ہے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کوئی انتظام کیجئے، مگر نبی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو علی کا اصرار پہ اصرار ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور ادھر نبی کو وحی پروردگار کا انتظار ہے۔ وحی پروردگار کا انتظار ہے۔ اپنی طرف سے بک دیا کیا؟ ممبر بکواس کی جگہ نہیں ہے۔ نبی جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ سنو قرآن کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب، میرا رسول خواہش سے نفس سے تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک اس پر میری وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ یعنی میرا نبی وحی کہتا ہے جو وحی کہلواتی ہے۔ اب جناب جبریل امین آئے، شورائے کرام کہاں چلے گئے بھائی؟ کلام کبھی خود پڑھتے ہیں، کبھی دوسروں سے پڑھواتے ہیں۔ غور کریں آپ، تو دیکھیے کلام تو اللہ کا آ رہا ہے، لیکن پڑھوایا کس سے؟ سو کے سن رہے ہیں۔ ارے پورے ہندوستان میں ٹور کرتا ہوں، آپ کی ایریے کی تعریف کرتا ہوں، سماعت کا بہترین معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ایسا نہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ بھی ثبوت دیجئے۔ میں اپنی شان میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ شاعر کبھی خود شعر پڑھتے ہیں، کبھی دوسروں سے پڑھوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے میدان احد میں علی کے نام سے ایک تلوار آئی جس کا نام تھا ذوالفقار، تو وہ قصیدہ پڑھتا ہوا کون آیا؟ جبریل امین، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اور کہنے آپ ابو ذوالفقار لے کے آئے۔ غور کریں آپ، اب سوچئے گا کیا ذوالفقار نے کبھی دھوکہ دیا؟ دائی آدمی کیوں بول رہے ہیں؟ ارے آپ کہاں ہیں؟ کیا ذوالفقار نے کبھی دھوکہ دیا؟ جب تک سب نہ بولے میں یہی پوچھوں گا، اگر ذوالفقار دھوکہ دیتی تو خود نشت ہو جاتی، نیست و نابود ہو جاتی۔ لیکن ایک صاحب ذوالفقار پردہ غیب میں ہے تو ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہے۔ اور کریں آپ، آج تک ذوالفقار بات بھی ہے، تو وجہ کیا تھی؟ ادھر تلوار کیوں ٹوٹ رہی تھی، اور یہ تلوار آئی جس کا نام ذوالفقار ہے، تو یہ کیوں نہ ٹوٹی؟ توجہ نہیں دے رہے آپ؟ ارے میں کیا کہوں، یہ 3 پنکھڑیوں کے پنکھے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ الٹی سیدھی بجلی بتی دھوکہ دیتی ہے، لیکن آج تک سورج نے دھوکہ دیا نہیں، چاند نے دھوکہ دیا نہیں، ستاروں نے دھوکہ دیا نہیں۔ تو اب تو مانو کہ جن چیزوں کو ادھر والوں نے بنایا ہے وہ چیزیں دھوکہ دے سکتی ہے، مگر جسے اللہ نے ادھر سے بنایا ہے، پڑھے محمد وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ذوالفقار دھوکہ کیسے نہیں کرے؟ اب میرا ایک سوال ہے، دیکھو وہی مزاج ہے یا چینج ہو گئے ہیں آپ؟ ایک سوال ہے، اے جبریل ہم تو علی کو کرنی ہے، ذوالفقار کی ضرورت تو علی کو ہے، نبی کے ہاتھ میں کیوں دے دیا؟
یا قرآن سے پوچھ نبی کون ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا ارے نبی کی کیا شان ہے؟ یا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود اللہ نے کہا رسول سے کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ارے آپ کی تعریف رسول سے بھی ہے استاد، اور امام حسن سے بھی ہے، تو میں اسی حساب سے بولوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کیا ہے؟ مجسم رحمت ہے۔ تو میں کہوں گا جبریل ان کے ہاتھ میں کیوں تلوار دی؟ کہ تمہیں پتہ نہیں، قرآن سے پوچھو، نبی رحمت للعالمین ہیں، تو پہلے ان کے ہاتھ میں اس لیے تلوار دے دی تاکہ ذوالفقار پر رحمتوں کا پانی پھر جائے، اور اب جو یہ تلوار چلے تو نسلوں کو پہچان کے چلے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ توجہ غور کریں آپ۔ اب دیکھیے آج کو دوہرا کم ہے، رسول اسلام امام حسن جس تاریخ میں رسول دنیا سے گزرے، ایک وقت آیا اسی تاریخ میں امام حسن گزرے۔ تو میں ٹاپک کے اور عنوان کے اعتبار سے بولتا ہوں، اب رک جائیے۔ رسول کیا ہیں؟ جو رسول کو نہ پہچانے وہ آل رسول کو کیا پہچانے گا؟ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت جو میں نے پڑھی ہے انہوں نے کلام بنایا ہے، چلیے زیادہ نہیں بولنا ہے، اس میں اللہ کا خطاب کیا ہے دل لگائیے تو بولوں۔ اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ خطاب کس سے ہے؟ اس میں اس آیت میں خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اب تو مانو کہ اللہ جو ہے اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے، بے ایمانوں سے بات نہیں کرتا ہے۔ بات پڑھے محمد آل۔ یا خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں؟ اگر چپ چاپ رہنے کا روزہ رکھ کے آئے ہیں تو افطار کا سامان میں لے کے آتا ہوں، ابھی روزہ کھلوا دوں گا سب کا۔ آج کا دن جو ایسے چپ چاپ بیٹھنے کا نہیں ہے، غور کیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان۔ جب بھی ایمان والوں سے بات ہے تو اللہ کی ڈائریکٹ بات ہے۔ بولو کتنی آیتیں پڑھوں؟ میں جاہل ہوں کیا؟ ان پڑھ ہوں کیا؟ اناڑی ہوں کیا؟ عمر گزری ہے اسے دست کی سیاہی میں۔ ارے میں تو چاہنے والا ہوں کہ میں رسول علیہ رسول کو نہیں پہچانتا۔ آپ تو بھارتی لوگ ہیں، آپ ذرا دوسری طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، جو ہندوستان کے ہندو بھائی ہیں وہ بھی اس گھرانے کو کتنا پہچانتے ہیں۔ بول دوں کیا؟ دیکھیے میرا گاؤں ہے گوپال پور، رہتا ہوں میں دلی میں، لیکن یقین کیجئے کہ اگر ہمارے یہاں کے ہندو بھائی تعزیہ نہ اٹھائیں تو رکھا رہ جائے گا، اتنا وزنی تعزیہ ہے۔ لیکن پورے جوش میں یا حسین کہہ کے وہ تعزیہ اٹھاتے ہیں، عاشور کے دن فاقہ بھی کرتے ہیں۔ تو سوچیے اگر حسین کو نہ پہچانتے تو فاقہ کیوں کرتے، تعزیہ کیوں اٹھاتے، شب عاشور رات پر کیوں جاگتے، نوحے کیوں پڑھتے؟ تو اب میں کیا عرض کروں، مجھے پتا ہے ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ مجلس میں فرش اعضاء پہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، فلاں آئے فلاں نہیں۔ یہ مانوتا اور انسانیت کے رہنما امام حسین کا فرش اعضاء ہے۔ مگر کرے میں کیا بولوں، تو سب کو آنا چاہیے۔ ارے بھائی اگر آئیں گے نہیں تو بیٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے نہیں تو سنیں گے کیسے، سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے، سمجھیں گے نہیں تو سدھریں گے کیسے؟ آواز بڑھے محمد آل محمد۔ تو بولی اپنا پڑھ دوں، اپنے کلام کے دو مصرے پڑھ دوں کیا؟
اگر آپ بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں، تو آپ اپنے دیش کی وفا کو پہچانیے، سنیے گا۔ اور اگر تاریخ پہ نظر ہے تو انکار مت کیجیے گا، بخراتی میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ دو مقتل کی کتابوں میں نے خود دیکھا ہے، جب امام حسین پر ظلم ہوا تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا انہی ارے کیوں کاٹ مار ہمارے ساتھ کر رہے ہو، چھوڑ دو ہمارا راستہ، ہمیں ہندوستان چلے جانے دو۔ کہاں سو گیا، ہندوستان چلے جانے دو۔ اور ابھی میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تھا کہ لور پور امبیڈکر نگر میں ہے، جہاں کے پنڈت جی کردان ہیں، انہوں نے ہم سے فرمائش کی کہ آپ نوحے لکھتے ہیں، آپ کے نوحے ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، ہم لوگ بھی نوحہ پڑھتے ہیں، ایک نوحہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ تب ظاہر ہے کہ میں نے اردو اور ہندی شبدوں کا استعمال کیا اور دے دیا، بھیج دیا۔ اب جو انہوں نے نوحہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا، کیا کہا میں نے؟ خالی اپنی تعریف کر رہا ہوں کیا؟ نوحہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اور ڈانس کر کے نوحہ نہیں پڑھ رہے تھے، بہت دردناک انداز میں، اگر آپ سنیں گے تو گریہ کرنے لگیں گے، اتنے دردناک انداز میں پڑھا۔ اب وہ پنڈت جی نے کتنے اچھے طریقے سے پڑھا، کلام تو میرا لیکن پڑھا انہوں نے، لیکن آپ دیکھیے میں نے انہیں کیا دیا۔ اور پورے ہندوستان سے مجھے گنتی یاد نہیں ہے کہ کتنے ہندو بھائی ملنے آتے ہیں مجھ سے اور کہتے ہیں ارے امام حسین کو ہمارے بھارت پہ اتنا بھروسہ تھا۔ ہم نے ہاں بھائی میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ اب وہ گھر گھر میں نوحے چل رہے ہیں، اپنوں کو پتہ نہ ہو تو مجھے حیرت ہے، گھر گھر میں چل رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ تو میں نے کیا لکھ کے بھیجا؟ کربلا سے گر حسین آ جاتے ہندوستان میں، کربلا سے، آپ سن لیجئے گا نکال کے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، پڑھا کتنے اچھے انداز میں انہوں نے۔ کربلا سے گر حسین آ جاتے ہندوستان میں، چین سے رہتے سناتن دھرم کے سمان میں۔ اور کریں آپ تو آپ دیکھیں یہاں سناتن دھرم کے لوگ ہیں، آپ کو محرم میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا؟ اور سرحد پار میں کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے، لیکن ہمارا ہندوستان بہت اچھا ملک ہے، ہمارا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کربلا سے گر حسین آ جاتے ہندوستان میں، چین سے رہتے سناتن دھرم کے سمان میں۔ کربلا میں ظلم کا، کربلا کے بن میں وہ آتنک پھیلایا گیا، پڑھ دیا نہیں؟ کربلا کے بن میں وہ آتنک پھیلایا گیا، ظلم 6 ماہ کے بچے پہ بھی ڈھایا گیا۔ تو آپ دیکھیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اہل حنود ہو کے گریہ کر رہے ہیں وہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے اپنے دیش کا وفادار ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بھی وفادار تھے، وفادار رہیں گے، ہمارا وطن ہے۔ اور یہ تو آپ سنتے ہیں حب الوطن عبادہ، وطن سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو آپ ذرا سا دیکھ لیجئے گا، گوگل سرچ کر کے دیکھیے گا، اس کے اوپر خالی اتنا ڈالیے گا اس پہ ہندوستان اور حسین، یہ بھی ڈالیے گا حسین اور ہندوستان، پھر آپ کو پوری ہسٹری پوری تفصیل معلوم ہوگی۔ اگر میں غلط کہوں تو مجھے ابھی سے یہیں سے اریسٹ کر لیجئے گا۔ آپ دیکھیے گا یہاں سے کون سی قوم مدد کو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ قوم پہنچی ہے تو امام حسین شہید ہو چکے تھے، گھر اجڑ چکا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن جذبہ دیکھیں آپ، امام حسین جو ہیں وہ خالی شیعوں کے نہیں، مانوتا اور انسانیت کے امام ہیں، سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہمارا گاؤں ہے گوپال پور، بغل میں ہے ہماری بچوں کے ننیحال ہے بیگ پور، وہاں تعزیہ دیکھیے، سنیے، ادب سے نتیجہ لیجیے نا۔ اس تعزیے میں کیا 12 رسے، تاکہ بیلنس برابر رہے، اتنی اونچائی پہ تعزیہ ہے، 12 رسے، 14 محل، 72 فٹ۔ ابھی کچھ لوگ بولے، کچھ لوگ استخارہ کر رہے ہیں، دیکھیے نا 12 رسے، 14 محل، 72 فٹ اونچا تعزیہ، اور 54 گاؤں کے لوگ آس پاس سے آ کے تعزیہ اٹھاتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہیں۔ لیکن چلیے اب یہ کلام میں سنانے جا رہا ہوں، میرا تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے بچپن سے سنا ہے
اور میں نے اپنے ہندو بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، انگوچھے سے آنسو پوچھتے تھے وہ اور روتے تھے جب یہ نوحہ پڑھا جاتا تھا۔ کیا پڑھا جاتا تھا؟ ہم ستیہ کے پجاری ہیں گاندھی کے دیش میں، ماتم کریں گے ستیہ کے دیوتا حسین کا۔ سو گئے۔ ارے ہم ستیہ کے پجاری ہیں گاندھی کے دیش میں، ماتم کریں گے ستیہ کے دیوتا حسین کا۔ سرجت سر پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارا پورا ہندوستان امام حسین کا وفادار ہے، ہمیشہ سے وفادار انشاءاللہ رہے گا، اور ہمیں بھی اپنے وطن سے وفا کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم غدار لوگ نہیں ہیں، وفادار ہیں، وفادار رہیں گے، اور اگر الٹے سیدھے حملے کرے گا تو ہم اپنے دیش کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کتنی دیر سنیں گے آپ؟ تھک گئے کیا؟ ٹھیک ہے، سوسانی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، وہ تھکن مجھ پہ کیوں اتاریں گے؟ ابھی تو آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں کیا میں نے۔ اور کریں آپ، کیا خطاب ہے اللہ کا؟ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ایمان تو لا چکے لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ کیا ہذیان بک رہا ہوں؟ کیا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ہذیان نہیں بک رہا ہوں۔ اگر ایمان لانا کافی ہوتا اللہ ہی چپ ہو جاتا، یا الذین آمنوا، ایمان والوں، بس ہو گئی بات، مگر نہیں۔ اظہار ایمان کی اللہ نے کیسے دعوت دی؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ایمان تو لا چکے ہو لیکن سنو، اظہار ایمان کرو۔ اللہ کیسے؟ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد بلا فصل اولو الامر کی اطاعت کرو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ قرآن کی آیت نہیں ہے کیا؟ آگے کا حصہ بھی پڑھ لوں؟ بولا تو کرو، مجھے یقینوں کے بعد پہنچ گئی۔ آگے اللہ کا کہہ رہا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں کوئی تنازع تم میں ہو جائے، آپس میں تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس اختلاف کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا ڈائریکٹ آپ کی رسائی اللہ کی طرف ہے کیا؟ ارے ہم ہیں محدود، اللہ محدود۔ ارے کیا کہ ہم ہیں ممکن الوجود، اللہ ہے واجب الوجود۔ تو اللہ کے وجود کا کمال یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں آئے گا۔ ہمارے امکان کی کمزوری یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم اللہ تک نہیں جائیں گے، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ چلیے رسول کی طرف پلٹا دیجیے، تو رسول کہاں ہے؟ 63 سال کی زندگی گزار کے تبلیغ کر کے رسول چلے گئے، تو وہاں تک کیسے ہم اپنا فیصلہ لینے جائیں؟ تو اللہ آواز دے گا کہ ارے ہم تک تیری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں طاقوں پہ میری کتاب قرآن تو ہے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے نا۔ میں کہوں گا اللہ رسول بھی تیرا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، 63 سالہ زندگی گزار کے گزر گیا ہے، تب کیسے اپنا فیصلہ لیں؟ کہ نادان کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ میرے رسول کی جتنی بھی حدیث معتبر ہے اسی سے فیصلہ لے لو۔ ارے حدیث معتبر کیوں کہا؟ من گڑت حدیثوں کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سمجھ گیا میں، سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن دیکھیے خالی آنکھوں سے گھورنا جو ہے یہ داد نہیں ہے۔
میری طبیعت خراب ہے، میری حوصلہ افزائی کرو، ممبر پر بیٹھا ہوں آگے میں کس کی محبت میں بیٹھا ہوں. اب ایک جملہ مجھے دینے دیجیے.